प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। नोटबंदी से शुरू हुआ लूटपाट का सफर बैंकों में घुसा और अरबों खरबों रुपए लेकर उड़ गया। हवाई जहाज, हवाई अड्डे बिक गए ताकि पकड़ने वाला पकड़ ना सके और आने वाला आ ना सके। संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई और देश की अदालत खामोश बैठकर देखती नहीं रही, बल्कि हाकिम के साथ साथ कदम मिलाकर चलने लगी। अब रेल तेजी से बिकने वाली है और पूरे देश के किसान का खून पसीना मजदूर का खून पसीना कौड़ियों के भाव जाने वाला है। बड़ी बड़ी जमीनें, हजारों हजार एकड़ खेत इस देश के लुटेरे पूंजीपतियों को बड़ी तेजी से दिए जा रहे हैं। देश की पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहती है। मुसलमान हो या सिख, दलित हो या ईसाई, बौद्ध हो या बच्ची, बूढ़ी हो या औरत, कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। गोली से बात होती है, जेल से बात होती है और पुलिस इस देश के डकैतों की रक्षा करती है। ऐसा लगता है जैसे संविधान के खत्म होने वाले दिन या अच्छे दिन कहो, बड़ी तेजी से आने वाले हैं। अच्छे दिन कहना मुश्किल सा है, मगर सच्चाई है। देश के 110-15 करोड़ लोग जो इस देश की पूंजी पैदा करते हैं, जमीन में फसल बोते हैं, पेट के लिए अन्न पैदा करते हैं, पाँव के लिए जूता तैयार करते हैं,
تن کے لیے کپڑا تیار کرتے ہیں، اس دیش کی پرگتی کے لیے مشین تیار کرتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھ کر دیش کے اندھیروں کو بھگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بولتے رہو گے تو دن گزر جائیں گے، مگر آج جب وہ لوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کو بیچا جا رہا ہے اور ان کا مول کوڑیوں کے بھاؤ لگا ہوا ہے، اور اس دیش کا فقیر 110-15 کروڑ لوگوں کے گلمے میں ہاتھ دے کر من کی بات کہہ رہا ہے، اور یہ من کی بات اتنی نامراد ہوتی ہے کہ ہر بات کے بعد دیش کی کوئی نہ کوئی چیز بکنے لگتی ہے۔ وہ دن آنے والے ہیں جب پورے دیش کے لوگ لاچار ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، اور جن کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا، رہنے کے لیے مرنے کے لیے 2 گز زمین شاید وہ بھی نہیں بچے گی، تو ایسی استھتی میں ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو لوگوں کا خون بھی پیتے ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں، اس دن جب ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پورا دیش جس کو کہا گیا کہ بکنے نہیں دیا جائے گا، وہ خالی ہونے جا رہا ہے، تب میرے جیسے لوگ جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، وہ گوبر کھایا کریں گے، آٹا دال تو ختم ہو جائے گا، گوبر کھانے کو رہ جائے گا، اور براہمن کے جیسا براہمن کہتا ہے، اس کے کہنے کے انسار اس گوبر سے ہیرے موتی نکلا کریں گے، اور اسی استھتی میں جب گوبر گلے میں پھنس جایا کرے گا تو موتر کے گلاس بھر بھر کر ہم پیا کریں گے، تو مجھے تب بھی لگتا ہے کہ ہم اتنے بے شرم لوگ ہیں، اتنے ڈھیٹھ لوگ ہیں، اتنے گئے گزرے اڑ ہوئے لوگ ہیں، بے حیا لوگ ہیں کہ کبھی ہم کو شرم نہیں آئے گی۔ دیش کا کण کण لوٹا جا رہا ہے، دیش کو بیچا جا رہا ہے، ایک فقیر پورے دیش کو بیچنے لگا ہوا ہے، مگر ہم کو کبھی شرم نہیں آئے گی، نہ آئی ہے نہ آنے والی ہے۔
اور مجھے ایسا انبھو ہوتا ہے کہ جب ہم کو گوبر کھانا پڑے گا اور موتر پینا پڑے گا تب بھی ہم شرم نہیں کریں گے اور اسے بھی امرت سمجھ کر ڈکار لیں گے، پیٹ بھر لیں گے گوبر سے۔ تو اب سوچو ذرا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہت جلدی تمہارے سامنے آنے والا ہے، اور تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، پورا دیش جانتا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہی ہونے والا ہے اور بہت جلدی ہونے والا ہے۔ ایسے حالات میں کبھی کبھی کوئی دیا جگتا پورے گھنے جنگل میں، بھیانک جنگل میں، اندھیرے جنگل میں کبھی کبھی کوئی دیا جلتا نظر آتا ہے تو امید بنتی ہے کہ شاید ہم جنگل پار کر جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں کہ پورا دیش گئے گزرے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، عزت اణکھ غیرت سے جینے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، بس ابھی وہ سنگٹھت نہیں ہے، ان کو جڑنا نہیں آتا، ان کو ٹوٹنا پسند ہے، وہ ٹوٹتے بہت جلدی ہے، برسوں تک جڑتے نہیں مگر پل میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ ساودھان ابھی تو اس دیش کے لوک تنتر کا، اس دیش کے لوگوں کا، اس دیش کی جنتا کا سہارا بنا ہوا ہے۔ چاہے یہ بھی لگتا ہے کہ کسی دن یہ سہارا بھی ٹوٹنے والا ہے، پھر بھی رات اندھیری میں، سوکھتے جنگل میں، دہاڑتے اندھیرے میں جگنوں کی طرح وہ مانش دیے کی طرح جگتے ابھی بھی نظر آتے ہیں، جو دیش کو بچا لیں گے، جو سویدھان کو بچا لیں گے، جو آدمی کے ادھکاروں کو بچا لیں گے اور جو لوک تنتر کو بچا لیں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ جن لوگوں نے اپنا جیون اپنے سماج کے لیے، لوک تنتر کے لیے، سویدھان کے لیے، دیش کے لیے سمرپت کیا ہے، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ اور میں روز کہتا ہوں کہ اگر بہار کی چناؤ بہوجن جیت گیا تو رستے بدل جائیں گے، موسم بدل جائیں گے، واتاورن بدل جائیں گے، اور یہ لٹیرے فقیر لوگ شاید زیادہ دیر اس دیش کو برباد کرنے والے نہیں رہیں گے، ایسا لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں
सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी कहता हूँ।